صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقدمہ جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد سینٹ میں چلے گا۔ بائیڈن فکر مند ہیں کہ ان کی انتظامیہ کے عہدیداروں کی تعیناتی جو کہ سینٹ نے کرنی ہے کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے۔ کورونا کی وبا کے باعث امریکہ پہلے ہی اپنی تاریخ کے بدترین ہیلتھ کرائسس سے گزر رہا ہے، معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور صدر ٹرمپ کے آخری دنوں میں امریکی سیاست میں جو طوفان آیا ہے اس سے جو بائیڈن کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال سے، جو اس وقت بذریعہ فون ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی جس قسم کے اس وقت حالات کا امریکہ کو سامنا ہے، صدر ٹرمپ کا مواخذہ ایک ایسے وقت میں اس کے مقدمہ چلتا ہے سینٹ میں جب بائیڈن انتظامیہ کو ضرورت ہے کہ اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان کی تعیناتی مکمل ہو سکے، تو ان کے کام سے فوکس کتنا ہٹ سکتا ہے، کتنا ڈسٹریکٹنگ ہو سکتا ہے یہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز بڑے سیریس ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو کانفلکٹ ہے، خاص طور پہ جو سیاسی تنازعات ہیں، وہ صرف محض سیاسی نہیں ہیں بلکہ وہ بڑی حد تک اب ریشل بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کانفلکٹ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا، نمبر ایک، اور نمبر دو، اس کو سالو کرنے کی وجہ کے لیے کمپرومائزز پیدا کرنے پڑیں گے۔ اب اس وقت چونکہ ہم بہت سخت مشکل میں ہیں، کیونکہ اس وقت کرونا وائرس دوبارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، گلوبل اکانومی جو ہے بالکل خراب ہو چکی ہے، انٹرنل اکانومی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشن خراب ہو رہی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی فیصلے کیے جائیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب نے جو نیا کل جو ایک نئی پالیسی اناؤنس کی ہے جس کے تحت کوئی $2 ٹریلین استعمال کیے جائیں گے تاکہ یہ جو مشکل ہے کرونا وائرس کی، اس کو حل کیا جا سکے، اسکولوں کو کھولا جا سکے اور اکانومی کو دوبارہ تیز کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے مشکل ہے، وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی اگر پولیٹیکل اور دوسری سپورٹ بہت سی مشکلات یعنی ابھی جو بائیڈن کی ایک طرح سے منتظر ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت صدر ٹرمپ کے بیشتر جو حامی ہیں وہ تو یہی مانتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور بائیڈن اسی کے نتیجے میں اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے کروڑوں لوگوں کی، یہ سوچ جو بائیڈن کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک کانگریس میں سپورٹ کا معاملہ ہے، سپورٹ مارجنل ہے، اوور ویلمنگ سپورٹ نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر پبلک اپوزیشن پیدا ہو جائے اور خاص طور پر ڈسرپٹیو قسم کی پیدا ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کو کمپرومائز پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کمپرومائز کرتی ہے تو پھر کمزور ہو جاتی ہے، اگر کمزور ہو جاتی ہے تو جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ اور مضبوط ہو کے اور مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اس لیے چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ کس حد تک اپنی پوزیشن کو فرم رکھا جائے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے، اس کی امپلیمنٹیشن کا جی ٹھیک۔ اور زبیر صاحب آخر میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا جو مواخذہ ہوا ہے اس سے امریکہ کے جمہوری نظام میں اور الیکشن کے نظام میں اعتماد بحال ہوگا عوام کا، اور جو باہر بھی امریکہ سے باہر بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں سارے کو؟ بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت وقت لگے گا، کیونکہ دیکھیے یہ جو پرابلم ہوئی ہے، اب اس کے بعد اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو نئے رولز بنانے ہوں گے، آپ کو ایک نئی ریالٹی پیدا کرنی ہوگی جو کہ دوبارہ ری افرم کر سکے کہ ملک ڈیموکریٹک ہے اور ہر کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ لیکن اگر اس کو کرنے کے لیے وقت بہت لگے گا، اور اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اندر لانے کی کوشش کرنی پڑے گی، وہ آسان نہیں ہوگا، اس میں مشکلات اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ آلرائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے، تحقیقاتی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار۔